أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بسخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلينا أعز الناس إلي فاطمة صلاة محمد وعلى محمد. بزرگان محترم، پیغمبر اسلام کی یہ حدیث کہ جس میں پیغمبر اسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر میرے نزدیک کوئی محبوب ترین ہے، کوئی عزیز ترین ہے تو وہ ہے فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً یہ پروردگار عالم کی ایک عظیم توفیق ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم آج وقت کے امام کو ان کی جدہ مظلومہ کا پرسہ دینے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یہ سعادت ہے کہ یہ مجالس، یہ جلسے سب مل کر بپا کرتے ہیں، اور بالخصوص میں یہ کہوں گا کہ آج ہم جس جگہ موجود ہیں یہاں کے لیے بھی کہ جو افراد محنت کرتے ہیں اور ان تمام مجالس و محافل کا انعقاد کرتے ہیں، یہ بھی ایک عظیم توفیق ہے کہ ایسے حالات میں ایسی جگہ پر ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم سب ایک جگہ اکٹھا ہو سکیں، ایک جگہ جمع ہو سکیں. عزیزوں، جب اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس نعمت کو ویسے ہی استعمال کریں جو استعمال کے آداب ہیں اور جو استعمال کی ذمہ داری ہے. اگر ہم ایام عزائے فاطمیہ منا رہے ہیں تو اس کے جو آداب ہیں وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کس ادب کے ساتھ اسے اپنائیں اور اسے منائیں. آداب فاطمیہ کیا ہے اور کیسے ہونا چاہیے؟ ہم کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے جو ہمارے پاس پہلا معیار ہے
جو پہلا باب ہے وہ ہے در اہل بیت، کہ ہم اس در سے ایسی تعلیم حاصل کریں کہ جس کے ذریعے سے ہم آداب ایام فاطمیہ کو منا سکیں۔ بہت ساری ذمہ داریاں جو علماء کرام نے مجھ سے پہلے یہاں پہ بیان بھی کی اور میرے بعد بھی بیان کریں گے، میں تو آپ کے سامنے تبرکاً تیمم آ گیا ہوں۔ آداب فاطمی اس طریقے سے منایا جائے تاکہ یہ محسوس ہو کہ ہم کسی کا غم منا رہے ہیں، اور صرف غم منانے تک محسوس نہ ہو بلکہ اس کے بعد اس کا اثر بھی ویسے ہی باقی رہے۔ ایک وقت آتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن اگر اس کا اثر باقی رہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں جس کام کو انجام دیا گیا اسے بہت ہی خلوص اور اخلاص کے ساتھ انجام دیا گیا۔ بہت ساری فعالیتیں ہیں آداب فاطمی کے حوالے سے جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں انجام دیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہم حاصل کرتے ہیں اپنے علماء کرام سے، ذاکرین سے، آداب فاطمی کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ وہ ادب ہمارے اندر آنا چاہیے جو ادب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تھا۔ کیوں ادب آنا چاہیے؟ اس لیے کہ انسان کے اندر جب تک ادب نہیں آئے گا تو وہ بے ادب کہلائے گا، اور جب بھی بے ادبی کے ساتھ کسی کام کو انجام دے گا تو وہ کام کا احترام نہیں ہوگا بلکہ کام کی تذلیل ہوگی۔ ادب کا سیکھنا ضروری ہے، جیسا کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اہم چیز جسے ہم عقل کہتے ہیں، لیکن کیا کہا کہ العقل یحتاج الی الادب، عقل جو ہے وہ بھی محتاج ہے ادب کی۔ اگر ادب نہیں ہوگا تو انسان عقل رکھنے کے باوجود بھی بے ادب ہو جائے گا، جیسا کہ ابھی ان مجالس میں بیان کیا گیا۔ کیوں عقل کا مؤدب عقل کے ساتھ ادب کا ہونا ضروری ہے؟ اس کی عظمت کے لیے ایک اور روایت بیان کروں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ تمہاری زندگی کے صرف 2 دن بچے ہیں تو تم کیا کرو گے؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر یہ کہا جائے کہ تمہاری زندگی کے صرف 2 دن بچے ہیں تو 1 دن تم صرف ادب حاصل کرنے میں گزار دینا، 1 دن صرف تم ادب حاصل کرنے میں گزار دینا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ادب کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ ادب کیا ہے؟ جہاں پہ بھی ادب ہوگا یقیناً وہ ادب انسان کے عقل و شعور کو، انسان کے معیار کو، انسان کے انتخاب کو، انسان کی نظر کو، انسان کی حیثیت کو، انسان کی منزلت کو درجہ کمال تک پہنچا دے گا اگر ادب ہوگا۔ تو آداب فاطمی کیا ہے؟ کہا گیا کہ ہم دیکھیں کہ ائمہ علیہ السلام نے کس طریقے سے ہمیں ادب سکھایا ہے۔ ادب کس چیز میں ہونا چاہیے؟ انسان کے پاس 3 چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کی فکر، ایک ہے انسان کی گفتار، اور ایک ہے انسان کی رفتار۔ فکری اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے اور رفتار کے اعتبار سے انسان مؤدب ہونا چاہیے، انسان کے پاس ادب ہونا چاہیے۔
تو فکری اعتبار سے ادب کیسا ہو؟ کہ دیکھو ہر چیز کا ایک ادب ہے۔ اگر انسان فکر کر رہا ہے تو فکری اعتبار سے بھی انسان مؤدب ہو۔ سب سے پہلا ادب ہے اللہ کے لیے کہ انسان فکری اعتبار سے بھی اللہ کا احترام کرے، اللہ کے سامنے مؤدب ہو۔ کیا مطلب اللہ کا احترام کرے؟ کہ اس طریقے سے کہ کبھی بھی فکر و گمان میں بھی انسان پروردگار عالم سے بدظن نہ ہو جائے، پروردگار عالم سے بدظن نہ ہو جائے، ہمیشہ حسن ظن رکھے اللہ سے۔ اللہ سے حسن ظن رکھنے کا نام ہے ادب فکری، یعنی فکر کے اعتبار سے انسان مؤدب ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اگر ہم کسی مشکلات میں گھر جاتے ہیں، کوئی پریشانی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کو میرے ساتھ یہ کرنا تھا، یہ مصیبت ہمارے اوپر ڈالنا تھی، یا اور مثالیں ہیں۔ بس دو تین مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے فلاں شخص ہے، وہ سال میں 2 مرتبہ حج و زیارت کے لیے جا رہا ہے، اتنی مرتبہ حج کے لیے گیا، زیارت کے لیے گیا، لیکن میں ہوں کہ ابھی تک نہیں جا سکا۔ اللہ بھی معاذ اللہ کہ اللہ بھی جو ہے وہ امیروں کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ فکر کرنا یہ ہے بدظن، اللہ کی طرف سے بدگمانی۔ تو انسان کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی طرف حسن ظن رکھے۔ گفتار کے اعتبار سے کبھی بھی جب کلام کرے تو کلام میں اس کے وہ غرور و تکبر نہ آئے۔ کلام جو بھی کرے ویسا کلام کرے جو اللہ کو پسند ہو۔ رفتار کے اعتبار سے کہا گیا لا تقدم، کبھی بھی اللہ اور رسول کے آگے نہ جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی تم ایسی گفتگو نہ کرو یا ایسا کام نہ کرو جس میں تم یہ سوچو کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے یا ہمیں کرنا چاہیے۔ جو بھی اللہ نے حکم دے دیا اسے مان لے اور اسے انجام دے، اسے مانے اور اسے انجام دے۔ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو ہمیں نہیں معلوم، لیکن حکم پروردگار ہے۔ جب حکم پروردگار ہے تو ہمارا ماننا ضروری ہے، ہمارا انجام دینا ضروری ہے۔ ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم اسے نہیں مانیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ حکم پروردگار ہے اور ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں انجام دینا اس لیے ہے کیونکہ حکم پروردگار ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ صبح کی نماز 2 رکعت کیوں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ مغرب کی نماز 3 رکعت کیوں پڑھی جاتی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وضو کا طریقہ اس طریقے سے ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ خمس کا کیا فائدہ ہے، خمس کیوں نکالنا چاہیے یا زکوٰۃ کیوں دینی چاہیے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں حج پہ جا کے 7 مرتبہ کعبے کا طواف کیوں کرنا چاہیے، ہمیں نہیں معلوم کہ 3 شیطانوں کو پتھر کیوں مارنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، بہت سی چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہیں۔ جب نہیں معلوم ہونے کے باوجود بھی ہماری ذمہ داری اور ہمارا فریضہ یہ ہے کہ حکم پروردگار ہے تو ہم اسے انجام دیں۔ جب ہم فکری اعتبار سے، گفتاری اعتبار سے اور عملی اعتبار سے ادب کو مد نظر رکھیں گے، ملحوظ خاطر رکھیں گے، جب اس چیز کو ہم سامنے رکھیں گے اور ویسے ہی عمل انجام دیں گے تو یقیناً اسے آداب فاطمی کہتے ہیں۔ صلی محمد علی محمد۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم عقل کو پیچھے رکھتے ہیں اور اپنے نفس کو آگے رکھتے ہیں۔ عقل ادب سے حاصل ہوگی، عقل ادب سے صحیح ہوگی۔ العقل یحتاج الی العقل، العقل یحتاج الی الادب، کہ عقل جو محتاج ہے ادب کی۔ کب عقل مؤدب ہوگی؟ کہ جب عقل حاکم ہو اور انسان کا جو نفس ہے وہ محکوم ہو۔
حاکم و محکوم کیا مطلب؟ یعنی عقل جو ہے وہ آرڈر کرنے والی ہو اور نفس اس کی پیروی کرنے والا ہو۔ جب عقل حاکم ہوگی، نفس محکوم ہوگا، تو اس وقت انسان مؤدب ہو جائے گا، اس وقت انسان کے اندر ادب آ جائے گا۔ لیکن اگر عقل محکوم ہو گئی، اگر عقل نفس کے پیروکار ہو گئی، نفس حاکم ہو جائے گا، تو یقیناً انسان ادب کے دائرے سے، ادب کے درجے سے گر جائے گا، ادب کے درجے سے گر جائے گا۔ جب ادب کے درجے سے گر جائے گا تو یہی سامنے آئے گا کہ جہاں پر عقل حاکم ہوگی تو وہاں سارے کام عقلی انجام پائیں گے، لیکن جہاں پر نفس حاکم ہوگا وہاں پر سارے کام نفسی انجام پائیں گے۔ نفس میں حسد ہے، نفس میں شہوت ہے، نفس میں ظلم ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جہاں پر انسان نفس اگر حاکم ہو گیا، آپ دیکھیں جہاں پر بھی اگر کوئی حاکم ایسا ہے جس کے اوپر نفس کا غلبہ ہے، چاہے وہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جسے چاہے جیل میں ڈال دے، جسے چاہے آزاد کر دے، جسے چاہے مار دے، جسے چاہے بچا لے۔ تو جب بادشاہ اگر ایسا ہوگا کہ جس کے اوپر نفس کا غلبہ ہوگا تو وہ یقیناً ایسے معاشرے میں، ایسی سوسائٹی میں، ایسے ملک میں، ایسے شہر میں ہمیشہ وہی چیزیں وجود میں آئیں گی، وہی چیزیں وجود میں آئیں گی، وہی چیزیں پنپیں گی جسے ظلم کہا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر بھی بادشاہت کے اوپر یا حکومت کے اوپر نفس غالب ہے، جہاں نفس غالب ہے وہاں میں یہ نظر آتا ہے کہ جہاں پر غریبوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، غریبوں کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے، غریبوں کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، یہاں تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی بادشاہت وہاں پر ظلم کر رہی ہے۔ جہاں پر پہننے کے لیے نہیں ہے وہاں پر نہ جانے کئی لاکھوں کا کپڑا پہنا جا رہا ہے، جہاں پر کھانے کے لیے نہیں ہے وہاں باہر ملکوں سے کھانا منگا کر کھایا جا رہا ہے، جہاں پر رہنے کے لیے گھر نہیں ہے وہاں پر جانوروں کے لیے محل بنایا جا رہا ہے۔ تو عزیزوں یہ کیا ہے؟ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر نفس غالب ہے، عقل مغلوب ہے۔ اگر عقل غالب ہوتی تو یقیناً یہ سارے ظلم وجود میں نہ آتے۔ صلی محمد والے محمد پہ۔ تو یہ ہے ادب کا حاصل کرنا کہ انسان ایام عزائے فاطمی میں آداب فاطمی کو اپنائے۔ آداب فاطمی کیا ہے؟ کہا یہ گیا کہ فکری اعتبار سے، گفتاری اعتبار سے، رفتاری اعتبار سے انسان ادب کے دائرے میں رہے۔ آپ دیکھیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے پاس آتی ہیں، اور آنے کے بعد یہ کہتی ہیں بابا مجھے ایک خادمہ کی ضرورت ہے، مجھے ایک خادمہ کی ضرورت ہے۔ جب یہ کہا خادمہ کی ضرورت ہے تو پیغمبر اسلام نے کیا کہا کہ میں تمہیں ایک دعا تعلیم کرتا ہوں، وہ دعا دے دیتا ہوں، تم اسے پڑھتی رہنا۔ اور وہ دعا پیغمبر اسلام نے تعلیم کر دی۔ جب پیغمبر اسلام نے دعا تعلیم کر دی اور جناب فاطمہ الزہرا واپس آئیں تو مولا کائنات نے پوچھا کہ کیا ہوا جب تم گئی تھی؟ تو جناب فاطمہ الزہرا نے پورا واقعہ بتایا کہ بابا نے ایک دعا تعلیم کی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کتنی عظیم نعمت عطا کی ہے پیغمبر اسلام نے کہ تم مال دنیا کے لیے گئی تھی، پیغمبر اسلام نے تمہیں آخرت عطا کر دی، پیغمبر اسلام نے تمہیں آخرت عطا کر دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں پر انسان کی فکر ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر اللہ کی بھی عظمت ہو، پیغمبر اسلام کی بھی عظمت ہو، تو یہ ادب فاطمی ہے کہ ادب فاطمی انسان حاصل کرے۔ تو عزیزوں ان آداب کو حاصل کرنا اور ان آداب کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک صلاۃ محمد وعلی محمد پہ۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اسلام کی عزیز ترین ہستی کا نام ہے۔ میں نے جس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا
کہ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ احب الناس احب الینا، میرے لیے سب سے عزیز کون ہے؟ اعز الی فاطمہ، سب سے عزیز ہے فاطمہ۔ جب سب سے عزیز ہیں تو کیا مطلب اس کا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے قریب ترین اگر کوئی ہے پیغمبر اسلام کے نزدیک تو اسے فاطمہ کہتے ہیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور یہی آیت میں بھی ہے کہ جہاں یہ کہا گیا کہ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے پیغمبر جب یہ کہہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ کو کچھ اجرت دینا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے سوائے اپنے قرابت داروں کے محبت کے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایک لفظ قربہ، جو قربہ استعمال کیا، ابھی آپ نے کچھ دن پہلے علماء کرام سے اس کے بارے میں بھی سنا، جیسا کہ خود مولانا نسیم صاحب نے بھی بہت ہی اچھے طریقے سے اس بات کو بیان کیا تھا اور ادلہ اور آیت کو پیش کیا تھا انہوں نے۔ اگر ہم سے ابھی سوال کیا جائے جو مجالس ہو رہی ہیں، ان مجالس کے درمیان جو چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ فلاں ذاکر نے یا فلاں خطیب نے، اس کا موضوع کیا تھا، اس نے کون سی دلیل بیان کی تھی، کس سورے سے بیان کی تھی یا کس آیت سے بیان کی تھی، تو یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں کہ ہم یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک آیت پڑھی سورہ حشر کی، اور اس آیت کے ذریعے سے جس چیز کو بیان کیا کہ اللہ نے کہا کہ جب پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے، کہ جب پروردگار عالم نے آیت نازل کی رسول اسلام پر کہ جب رسول اسلام کو باغ فدق، بلکہ باغ فدق، فے پہ زبر فدق، جب باغ فدق دیا گیا ہے، ہبہ کیا گیا ہے، تو اللہ نے آیت نازل کی اعطاء ذی القربہ، کہ ٹھیک ہے آپ کو یہ دے دیا گیا، اب اگر آپ اس میں تقسیم کریں گے تو کون سا لفظ استعمال کیا؟ لفظ قربہ۔ قربہ کے معنی کیا ہیں؟ کا قربہ کے معنی ہے سب سے قریب ترین، سب سے قریب ترین۔ کیسے؟ کا قربہ ہے کیا؟ بزرگ جانتے ہیں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے قربہ تفضیل کا صیغہ ہے۔ جب ہم کسی چیز میں اضافہ کر کے بیان کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں تفضیل۔ جیسے اکبر، اکبر یعنی سب سے بڑا، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ مذکر کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن مؤنث کے لیے کیا آئے گا؟ مؤنث کے لیے آئے گا کبرا، یعنی سب سے بڑی۔ اصغر مذکر کے لیے یعنی چھوٹا، اور اسی کا اگر ہم تفضیل بنائیں گے کیا ہوگا؟ صغرا، یعنی سب سے چھوٹی۔ اسی طریقے سے ہم کہیں گے اقرب، اقرب یعنی سب سے نزدیک، سب سے نزدیک مذکر کے لیے یعنی آدمی، میں آدمی کے لیے۔ جب اسی کے مؤنث بنائیں گے تو اقرب کا کیا ہوگا؟ قربا، سب سے قریب ترین۔ اعطاء ذی القربہ، آپ عطا کریں کسے؟ جو آپ سے سب سے زیادہ قریب ہے، جو آپ سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے کسے عطا کیا؟ جو سب سے زیادہ قریب تھا، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، صلی محمد علیہ محمد۔ اب اس کے بعد والیتامی والمساکین اور ساری چیزیں، تو سب سے زیادہ جو قریب ہے اسے عطا کیا، اور جب ان سے ان کا حق چھین لیا گیا۔ باغ فدق کیا تھا؟ باغ فدق ہبہ کیا گیا تھا۔ ساری چیزوں میں فرق ہوتا ہے، شاید میں نے اس سے پہلے بھی یہاں کی مجلس میں اس چیز کو بیان کیا ہو کہ ہر چیز میں فرق ہوتا ہے۔ اگر ہم کوئی میراث ہے تو میراث میں انسان کو میراث مل گئی، اب اس میں اس کا جو قوانین ہیں وہ الگ ہیں۔ ہبہ جو ہے اس کے قوانین الگ ہیں۔ میراث جسے ملی ہے اب اس کا حق ہے وہ چاہے بیچے یا نہ بیچے۔ میراث میں بھی گواہی کی ضرورت نہیں ہے،
اگر کسی کے باپ کی میراث کسی کو ملی ہے تو اس میں گواہی کی ضرورت نہیں ہے، بس کچھ لکھا پڑھی ہوتی ہے اور یہ میراث اس کی ہے۔ اسی طریقے سے ہبہ ہے، اگر ہبہ کسی کو کیا گیا تو یہاں پر بھی گواہی کون دے گا؟ اگر کسی کو ہبہ کیا گیا وہی لوگ گواہی دیں گے کہ جس کے سامنے ہبہ کیا گیا ہے، جس کے سامنے دیا گیا ہے۔ لیکن اگر وقف ہے تو وقف کیا ہے؟ جو واقف ہے وہ وقف کرے گا اور اسے بیچا نہیں جا سکتا، وقف کو بیچا نہیں جا سکتا، میراث کو بیچا جا سکتا ہے، ہبہ کی ہوئی چیز کو بیچا جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب یہ باغ فدق کو غصب کر لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ گواہی لائیں، گواہی لائیں، جہاں پہ گواہی کی ضرورت نہیں ہے، یا اگر گواہ ہوں گے تو وہ افراد ہوں گے کہ جو ہبہ کرتے وقت وہاں موجود تھے۔ مثال کے طور پر کہ اگر ہمارے کوثر بھائی نے اگر مجھے یہ موبائل مثلا گفٹ کیا، ہبہ کر دیا کہ یہ آپ کے لیے، تو جو افراد یہاں موجود ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر ان کے کوئی رشتہ دار آ کے کہتا ہے کہ یہ ہمارے کوثر بھائی کا ہے، یہ ہمیں واپس کریں، تو ہم یہ کہیں گے انہوں نے ہبہ کیا، ہمیں دے دیا۔ کہا کوئی گواہ ہے؟ کہا ہاں، پورا یہ مجمع جو سامنے بیٹھا ہے یہ گواہ ہے۔ تو بس ان کی گواہی کافی ہے کیونکہ یہ سامنے موجود تھے، کوئی الگ سے گواہ آ کے گواہی نہیں دے سکتا۔ تو جب پیغمبر اسلام کا دیا ہوا ہبہ کردہ باغ فدق چھین لیا گیا اور یہ کہا گیا گواہی لائیں، تو اب یہ بتائیں کہ گواہ کون ہوگا؟ کہ جس کے سامنے ہبہ کیا گیا ہے، جس کے سامنے آیت نازل ہوئی ہے، جناب سیدہ نے، بلکہ یوں کہوں کہ جناب صدیقہ طاہرہ نے گواہی کے لیے کسے بلایا؟ کہا مولا کائنات گواہی دیں گے۔ کہا نہیں، یہ گواہی نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کے شوہر ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، حسنین گواہی دیں گے۔ کہا نہیں، یہ گواہی نہیں دے سکتے کیونکہ یہ آپ کے بچے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، ام ایمن گواہی دیں گی کیونکہ وہ بھی موجود تھی۔ کہا نہیں، یہ آپ کی کنیز ہیں۔ تو عزیزوں، یہاں پر جب ہبہ کے لیے گواہی کی ضرورت نہیں یا وہ افراد گواہی دیں گے جو موجود ہو، تو ذرا اندازہ لگائیں کہ صدیقہ طاہرہ پہ کیسا ظلم ہوا ہے کہ ایک صدیقہ طاہرہ سے گواہی لی جا رہی ہے اور اس کو گواہ ہونا چاہیے، اس کی گواہی کو نہیں مانا جا رہا ہے۔ تو یہ صدیقہ طاہرہ ہیں، وہ یہی کہیں گی کہ دیکھو جس کی گواہی کی ضرورت ہے میں اسے ہی گواہ بنا سکتی ہوں، میں صدیقہ ہوں، میں سچی ہوں، میں جھوٹی گواہی نہیں پیش کر سکتی۔ صلوات محمد و آل محمد پہ۔ تو یہ ہے صدیقہ طاہرہ جنہوں نے گواہی پیش کی، اور پیغمبر اسلام نے قربا جو نزدیک ترین ہستی تھی اسے عطا کیا، اور یہ ظلم ہوا کہ ان سے باغ فدق چھین لیا گیا۔ دربار میں آئی، کیوں آئی دربار میں؟ کیا انہیں باغ فدق کی ضرورت تھی؟ نہیں۔ گریا کرتی تھی، کیوں گریا کرتی تھی؟ کہ ان کا حق کو چھین لیا گیا تھا یا ان کے شوہر کے حق کو چھین لیا گیا تھا؟ نہیں، کیونکہ صدیقہ طاہرہ تمام زمانوں کو دیکھ رہی تھی کہ آنے والی مخلوق پر کیسا ظلم ہونے والا ہے، آنے والی مخلوق پر کیسا ظلم ہونے والا ہے۔ تو عزیزوں، صدیقہ طاہرہ جب دربار میں آئیں تو انہوں نے ایک خطبہ دیا، اور پورا خطبہ جس کے چند فقرے میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیے تھے، یہی کہا کہ پہلے حمد و ثنا کی اللہ کی، پھر پیغمبر اسلام کو بتایا کہ پیغمبر کون تھے، پھر بتایا کہ اللہ نے نماز کیوں واجب کی، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا، اللہ نے حج پہ جانے کے لیے کیوں کہا، اور یہ سارے احکام کو بیان کیا۔ اور اس کے بعد یہی کہا کہ دیکھو پیغمبر اسلام کے بعد تم نے اپنی آنکھوں کو پھیر لیا ہے، اپنے چہرے کو پھیر لیا ہے، اور تم شیطان کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہو، شیطان نے تمہیں بلایا اور تم اس کی طرف چلے گئے، تم نے اپنے نفاق کو چھپا کے رکھا، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کے بعد اس کو ظاہر کیا ہے۔ یہ سارا خطبہ ہے۔ پھر اس کے بعد مخاطب سے، جوانوں سے
مخاطب ہوئیں اور پورا پیغام دیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جناب سیدہ کا یہ خطبہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر دنیا میں زندگی گزارنا ہے تو کس طریقے سے گزارو، کس طریقے سے ادب حاصل کرو۔ اگر ہم اس خطبے سے وہ تمام آداب کو حاصل کر لیں گے تو یقیناً ہم آداب فاطمی کو بجا لا سکتے ہیں۔ صلی محمد وعلی محمد۔ انہوں نے بتایا کہ دیکھو کافر کون ہے، منافق کون ہے، اور تمہارا دشمن کون ہے، اور مومن کون ہے۔ اسی خطبے میں یہ بیان کیا گیا۔ کیوں بیان کر رہی ہیں؟ تاکہ انسان شناخت حاصل کر سکے، تاکہ انسان انتخاب کرے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے، ہمیں کس کا پیروکار ہونا چاہیے، ہمیں کس کو اپنا امام ماننا چاہیے، اور کس وقت ہمیں کیسے رہنا چاہیے۔ جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کے بلاوے پہ مت جانا، جس کو قرآن نے عدو مبین کہہ کے پکارا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تم اگر مومن ہو تو اپنے ایمان کو باقی رکھو، ورنہ یاد رکھو اگر مومن کے مرحلے سے ہٹ جاؤ گے تو یا کافر ہو جاؤ گے یا منافق ہو جاؤ گے، یا کافر ہو جاؤ گے یا منافق ہو جاؤ گے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ایمان کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ ایمان کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے پاس ہر خوبی پائی جائے۔ ایمان جس کے پاس ہر خوبی پائی جائے اسے مومن کہتے ہیں۔ جو بھی مومن ہوگا اس کے پاس بدکاری نہیں ہوگی، اس کے پاس ظلم نہیں ہوگا، اس کے پاس کفر نہیں ہوگا، اس کے پاس نفاق نہیں ہوگا۔ قرآن نے بہت سارے دشمنوں کو بیان کیا، لیکن ایمان کے مقابلے میں جب بیان کیا جاتا ہے تو قرآن نے کچھ گروہ اور ہیں جن کو بیان کیا، اور اس کا ذکر جناب فاطمہ الزہرا نے خود اپنے خطبے میں بھی کیا ہے۔ پہلی چیز یہی بتائی کہ جیسے قرآن نے کہا کہ مومن کے مقابل میں کافر ہے۔ کافر کون ہے؟ کل کی مجلس میں نے بیان کیا تھا، کافر وہ ہے جو جانتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے، کیونکہ کفر کہتے ہی اسے ہیں چھپا دینے والے کو، یعنی کفر یعنی چھپا دینا۔ جس طریقے کسان بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے، اسی طریقے سے انسان ایمان کو چھپا لے اور ایمان کو بیان نہ کرے۔ جس طریقے سے ابو لہب اور اسی طریقے سے بہت سارے ابو ہیں جو بیان کیے گئے۔ اور منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے کہ جس کی زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ قرآن میں کئی 100 آیتیں صرف منافق کے بارے میں بیان کی گئی ہیں کہ منافق سے بچو، منافق تمہیں ہمیشہ ضرر پہنچائے گا۔ اور پورا سورہ منافقون ہے کہ اللہ نے کہا اے پیغمبر میں جانتا ہوں یہ آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کو اللہ کا رسول تو کہتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ اپنے دلی اعتبار سے جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو دل سے پیغمبر نہیں مانتے۔ ایک اور جو قرآن نے کہا کہ ایک اور افراد ہیں منافق کے بعد، انہیں کہتے ہیں مرجعون۔ مرجعون کون ہیں؟ کہ مرجعون وہ ہیں کہ جو پس و پیش میں رہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، اسے صحیح مانے یا اسے صحیح مانے، یہ پس و پیش میں رہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں مرجعون۔ یہ بھی ایک حد تک منافقت میں چلے جاتے ہیں۔ ایک اور افراد کے بارے میں بیان کیا قرآن نے، انہیں کہتے ہیں مستضعف فکری، جو فکری اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، جو ایسے دور دراز علاقے میں ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی ایسا نہ پہنچ سکے کہ جو ان کی ہدایت کرے، اور جو ہدایت کرنے کا حق ہے وہ حاصل کر سکیں، اور وہ خود بھی اس طریقے کی کوشش نہیں کرتے، بہت دور دراز ہیں۔
یہ تین افراد، یہ چار افراد، کافر، منافق، مرجعون اور مستضعف فکری۔ کافر جو انسان جو ایمان کے خلاف ہوتا ہے، منافق کے لیے جو کہا گیا کہ جو دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان میں کچھ اور ہوتا ہے۔ منافق کی بہت ساری تعریف ہے اور بہت سارے واقعات ہیں کہ کبھی پیغمبر کے ساتھ ہے، کبھی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے، پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کے ساتھ ہیں، پیغمبر کی زندگی کے بعد پیغمبر سے الگ چلے گئے، کبھی مولا کائنات کے ساتھ ہیں، کبھی مولا کائنات کے دشمنوں کی طرف چلے گئے، کبھی ان کی جنگ میں شامل ہیں، کبھی ان کے خلاف آ رہے ہیں۔ یہ ہے منافقت، یہ ہے منافقت۔ قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا، بلکہ تفسیر میں بیان کیا گیا کہ ایک شخص تھا، وہ جناب موسیٰ کے زمانے میں تھا۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص تھا کہ جو مرجعون میں سے تھا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ آج بھی بہت سے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ ان کے بارے میں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہیں کدھر۔ وہ بھی ویسے ہی تھا کہ جب جناب موسیٰ آئے ہیں اور آنے کے بعد وہ سارا ماجرا جو کل بیان کیا گیا، اس کے بعد جب جناب موسیٰ پوری قوم کو لے کے چلے ہیں، اب وہ جناب موسیٰ چلے جا رہے ہیں، وہ شخص فرعون کے ساتھ ہے، مانتا موسیٰ کو تھا لیکن فرعون کے ساتھ ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ فرعون پوری تیاری کر رہا ہے اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے اسلحوں کے ساتھ، اپنی طاقت و قوت کے ساتھ کہ وہ موسیٰ کا پیچھا کرے گا، اور موسیٰ کے پیچھے جب جائے گا تو یقیناً موسیٰ جب اس سے روبرو ہوں گے تو موسیٰ کو ہلاک کر دے گا۔ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کہ موسیٰ کی طرف جائیں یا فرعون کی طرف رہیں، موسیٰ کی طرف جائیں یا فرعون کی طرف رہیں۔ ایسے بہت سے افراد کے بارے میں تاریخ نے بیان کیا کہ ایک شخص پیغمبر اسلام کے زمانے میں تھا کہ جو غدیر میں موجود تھا۔ غدیر میں جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا گیا تو مولا کائنات کے لیے اس نے اشعار کہے۔ پیغمبر اسلام کے بعد کہ جب مولا کائنات کی ولایت کو چھین لیا گیا تو اس نے اور بھی افراد کے لیے اشعار کہے۔ جب پیغمبر اسلام کے زمانے میں جنگ ہوئی تو ایک جنگ میں وہ آ کر ایک قلعے میں چھپ گیا جہاں پہ خواتین رہتی تھیں، خواتین کو اس قلعے میں رکھ دیا گیا تھا۔ وہ قلعے میں آ کے چھپ گیا، اتنا بزدل تھا کہ وہ قلعے میں آ کے چھپ گیا، عورتوں کے درمیان ایک حجرہ تھا وہاں پہ جا کے چھپ گیا۔ پیغمبر اسلام کی ایک چچی تھی، انہوں نے کہا کہ تم یہاں پہ آ کے کیوں چھپ گئے ہو؟ یہ خواتین کے لیے ہے۔ کہا مجھے یہودیوں سے ڈر لگتا ہے، مجھے یہودیوں سے ڈر لگتا ہے۔ اسی اثنا میں وہاں پہ کچھ یہودی پہنچ گئے، اور جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا، پیغمبر اسلام کی چچی نے کہا کہ جاؤ یہودی آ گئے ہیں، جاؤ ان سے جنگ کرو، ان سے مبارزہ کرو۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ وہ یہودی اس کے قریب آ جاتے ہیں اور اسے مار دیتے ہیں، اور اسے مار دیا۔ بلکہ نہیں، جو پیغمبر کی چچی تھی ان سے مبارزہ ہوا، پیغمبر کی چچی نے ان یہودیوں کو مار دیا۔ جب مار دیا تو کہا دیکھو یہ ان کی لاشیں ہیں، جاؤ اسے کہیں ڈال آؤ۔ کہا نہیں، ان کے جنازے کے قریب جانے میں بھی ڈر لگتا ہے۔ تو ایسے دل کے افراد پیغمبر اسلام کے بھی ساتھ تھے۔ تو اسی طرح کا ایک شخص جو جناب موسیٰ کے بارے میں بیان کیا جا رہا تھا کہ جناب موسیٰ کو ماننے والا تھا، منافق تھا۔ جب جناب موسیٰ جا رہے تھے تو فرعون کے ساتھ ہو لیتا ہے، وہ یقین کر رہا تھا کہ اب جناب موسیٰ سے روبرو ہوں گے اور جناب موسیٰ ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر جناب موسیٰ ہلاک نہیں ہوئے، جناب موسیٰ نابود نہیں ہوئے تو ہم موسیٰ کی طرف چلے جائیں گے، اور اگر فرعون غالب آ گیا تو فرعون کی طرف ہی رہیں گے۔ جب فرعون دریائے نیل تک پہنچتا ہے تو کیا دیکھا؟ دریائے نیل میں راستہ بنا ہوا ہے، جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کا عبور کر رہے ہیں، دریائے نیل کو پار کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھ رہا ہے کہ جناب موسیٰ پار کر رہے ہیں اور راستہ بنا ہوا ہے، جب آرام سے پار ہو جائیں گے تو ہم بھی موسیٰ کی طرف چلے جائیں۔ اب یہ فرعون کو چھوڑ کے اور کچھ افراد اپنے ساتھ لے کے پہلے دریا میں چلا جاتا ہے، اور جب دریا میں جاتا ہے چاہتا ہے کہ موسیٰ سے مل جائیں۔ وہیں پر پروردگار عالم نے جبریل کو بھیجا اور کچھ فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اور اسے پلٹا دو فرعون کی طرف۔ وہاں پہ جبریل آئے اور فرشتے آئے اور ان فرشتوں نے
اسے فرعون کی طرف پلٹا دیا۔ اب وہ فرعون کی طرف پلٹ رہا تھا، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں تھا۔ جب دریائے نیل میں تھا تو حکم پروردگار ہوا پانی کو، پانی آپس میں مل گیا، سب غرق ہو گئے۔ تو عزیزوں یہ کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ جہاں پر انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں منافقت آ جاتی ہے، تو پروردگار عالم اسی طریقے سے اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ صلی محمد والے محمد پہ۔ تو ایک یہ ہے منافقین۔ اب مرجعون جو بتایا کہ دل کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر، اور مستضعف فکری پوری ایک تعریف ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض افراد ایسے ہیں کہ جو کبھی اسلام نہیں لائے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کا کیا ہوگا؟ یا مرجعون میں سے کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو کبھی دل ادھر کبھی دل ادھر ہوتا ہے، لیکن ایک راستے کو بعد میں اپنا لیتے ہیں یا نہیں اپناتے، ان کا کیا ہوگا؟ یا مستضعف فکری جو ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو پروردگار عالم نے ان کے معاملے کو اپنے حوالے رکھا ہے۔ ہم جسے چاہیں گے بخش دیں گے اور جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ صلی محمد علیہ محمد پہ۔ ایک صلوات محمد علیہ محمد پہ۔ تو خود ذات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جو نشاندہی کر رہی ہے کہ دیکھو دشمن تمہارا کون ہے، منافق کون ہے اور کافر کون ہے، مرجعون کون ہے، مستضعف فکری کون ہے، ہر حال میں تم اگر ہمارے راستے پر باقی رہو گے تو تم زمانے کے فتنے کو سمجھتے رہو گے، اور اگر تم زمانے کے فتنے کو سمجھو گے تو یقیناً تم کامیاب ہوتے رہو گے۔ عزیزوں ہمیں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے راستے کو اپنانا ہے اور اس آداب کو سمجھنا ہے کہ جو آداب فاطمی ہے، آداب فاطمی ہے۔ عزیزوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کسی ایسے راستے کو اپنا لیں کہ جو راستہ ہمیں ہلاکت تک پہنچا دے، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے، کیونکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا معیار حق و باطل ہیں، معیار دوست و دشمن ہیں۔ وہ بتا رہی ہیں کہ دیکھو حق و باطل کیا ہے، تمہارا دوست کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جسے ہم دشمن سمجھ رہے ہوں وہ ہمارا دوست ہو، جسے ہم دوست سمجھ رہے ہوں وہ ہمارا دشمن ہو۔ ہر زمانے کے لحاظ سے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، ہمیں انہیں دیکھتے جانا ہے اور عمل کرتے جانا ہے۔ تو آداب فاطمی، جب ہم آداب فاطمی بپا کر رہے ہیں، جب ہم آداب فاطمی میں مجلس منعقد کر رہے ہیں اور ذکر زہرا کر رہے ہیں، تو ذکر زہرا کو اسی طریقے سے انجام دینا ہوگا جو اس کے آداب بیان کیے گئے ہیں، جو اس کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ ہمیشہ اپنے دشمن کو مد مقابل رکھنا ہوگا، کیونکہ جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں یہی کہا ہے، جوانوں سے مخاطب ہو کے کہا ہے کہ تم نے حق کو کیوں چھپایا؟ جب تم جان رہے ہو تو حق کو بیان کرو۔ یقیناً حق کو بیان کرنا چاہیے جو ہماری ذمہ داری ہے، لیکن کس طریقے سے بیان کرنا چاہیے یہ ہمیں ائمہ بتائیں گے، یہ ہمیں علماء بتائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر ہم حق کو بیان کر رہے ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حق سمجھ کے بیان کر رہے ہوں یا کسی کے بتانے سے بیان کر رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بیان کریں اور دشمن اس سے استفادہ کرے، دشمن اس کا فائدہ اٹھائے۔ ہم نے اپنے استاد سے سنا کہ بہت سارے چینل، بہت ساری میڈیا ایسی ہے کہ جو بنام شیعہ چینل کے پوری دنیا میں نشر ہو رہی ہے اور ایسی چیزوں کو نشر کر رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپسی اختلاف بڑھتا جا رہا ہے۔ نہیں، انسان کو قرآن نے جو حکم دیا ہے وہ حکم ہے جدال کا، وہ حکم ہے مناظرے کا، وہ حکم ہے مناظرے کا، علمی اعتبار سے تنقید کرنے کا، دلیل بیان کرنے کا، ادلہ پیش کرنے کا، یقین کو بیان کرنے کا، ان تمام چیزوں کو۔ لیکن جہاں پر دشمن نے دیکھا کہ ان کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جسے مدعا بنایا جائے، وہیں پر میڈیا نے، وہیں پر دشمن نے اسے اپنے حربے میں استعمال کر لیا، اور آج میڈیا استعمال کر رہی ہے۔ ہمارے استاد نے بیان کیا، یہ بتایا ہے کہ ہم نے عراق میں بہت سارے ایسے چینل دیکھے کہ جو چینل پوری دنیا میں رائج کیے
کیے جا رہے ہیں، اور ان چینلوں سے دوسروں کے مقدسات کی توہین کی جا رہی ہے، نہ ادلہ کے ذریعے توہین کی جا رہی ہے، نہ علم کے ذریعے توہین کی جا رہی ہے، بلکہ انہیں سب و شتم کیا جا رہا ہے، انہیں گالی بکا جا رہا ہے۔ جب وہاں پر ایک جگہ پر سب و شتم کیا جاتا ہے، کسی مقدسات کی توہین کی جاتی ہے، تو دوسری جگہ پر اس کا اثر یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پر جو محبان اہل بیت ہیں ان پہ ظلم کیا جاتا ہے، ان پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اسے ماننا پڑے گا اور اسے دیکھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر انسان کہیں پر خاموش ہے، انسان کہیں پر خاموش ہو جائے اور کسی چیز کو بیان نہ کر رہا ہو، تو اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سافٹنس ہے، ان کے اندر نرمی کا گوشہ پایا جاتا ہے۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر اسے یہ کہا جائے، یہ تہمت لگائی جائے کہ ان کے اندر نرمی کا گوشہ پایا جاتا ہے، تو یہ نرمی کا گوشہ آپ کا کہنا، یہ تہمت لگانا، تو یاد رکھیے یہ تہمت مولا کائنات کی وہ 25 سالہ خاموشی کی زندگی تک پہنچے گی۔ مولا کائنات کی 25 سالہ خاموشی کی زندگی تک پہنچے گی۔ کس چیز کو کس جگہ بیان کرنا چاہیے، ہمارے ائمہ نے یہ بتایا ہے، ہمارے علماء نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو، آج سے 1400 سال سے آج تک ہمارے یہاں جو عزاداری کا طریقہ ہے، جو ائمہ لے کر آئے ہیں، جو جس حکمت کے ساتھ علماء نے بیان کیا ہے، تاکہ دوسرے بھی آئیں اور ہماری باتوں کو سنیں اور مذہب حقہ کو قبول کریں۔ لیکن میڈیا کے ذریعے سے آج جو باتیں بہت سارے چینلوں پہ اہل بیت کے نام پر چلائے جا رہے ہیں اور وہاں فوج دیا جا رہا ہے، بہت ساری بستیاں ایسی ہیں، بہت سارے افراد ایسے ہیں، بہت سارے گروہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مذہب حقہ کو قبول کر لیا تھا، آج وہ مذہب حقہ کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو قبول کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا، یہ ہمیں اس اعتبار سے ایام عزائے فاطمی کو منانا ہوگا جو اس کا ادب خاص ہے، اور اس آداب کو اپنانا ہوگا تاکہ ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ اس ہماری طرف نہیں، مذہب حقہ کی طرف آئیں، ہماری گفتار کو سن کر مذہب حقہ کی طرف آئیں کہ ان کی باتیں حق ہیں۔ سب و شتم سے، گالی بکنے سے، برا بھلا کہنے سے انسان قریب نہیں آتا ہے، بلکہ کردار کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور جب انسان اپنے عقل کے ذریعے سے کردار کو پرکھتا ہے تو انسان کے اندر جو مادہ پایا جاتا ہے قبول کا، پذیرش کا، وہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ دیکھو حق یہ ہے، باطل یہ ہے۔ تو عزیزوں، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بیان کیا، صلی محمد علیہ وسلم، کہ تمہارا دشمن کون ہے اور حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ہم ان کے کردار کو اپنائیں، اور وہی آداب جو میں نے آغاز مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ انسان فکری لحاظ سے مؤدب ہو، انسان گفتار کے لحاظ سے مؤدب ہو، انسان اپنی رفتار کے لحاظ سے مؤدب ہو، اور جب اس ادب کو اپنے اندر اتار لے گا تو بہترین طریقے سے آداب فاطمی کو انجام دے گا، بہترین طریقے سے آداب فاطمی کو انجام دے گا۔ ہاں عزیزوں، علی موجود تھے اور زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا جا رہا تھا۔ اگر محبت کو دیکھنا ہے تو یہاں دیکھو۔ فارسی کا بہت عظیم شعر ہے کہ اگر محبت دیکھنا ہے تو اس در پہ آ کے دیکھو کہ کیا محبت ہے، کہ جب دشمن آیا ہے تو علی کو نہیں آنے دیا، خود دروازے پہ آ گئے۔ جب مال کو چھین لیا گیا ہے تو ولایت کے دفاع میں دوسروں کے دروازے پہ گئی ہیں، اور ہمیشہ ولایت کا دفاع کرتی رہیں۔ یہ عزائے فاطمی ہمارے لیے یقیناً بہت عظیم غم کے ایام ہیں۔ جب کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو انسان یتیمی کا احساس کرتا ہے، لیکن ماں موجود ہوتی ہے تو ایک سہارا، ایک عظیم سہارا اولاد کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ
جب کسی کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو بہت بے سہارا سمجھتا ہے، کیونکہ ماں اپنی اولاد کے لیے بے لوث محبت کرتی ہے۔ ماں کی محبت جسے کوئی بھلا نہیں سکتا۔ ایک وقت باپ کو نیند آ جائے، اگر بچہ تڑپ رہا ہو تو ماں بھی تڑپتی رہتی ہے۔ ماں انسان کو ہر اس موقع پہ یاد آتی ہے جب انسان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے۔ ہاں عزیزوں، جناب فاطمۃ الزہرا جو ہماری حقیقی ماں ہیں، ان پہ کیسا کیسا ظلم ہوا ہے، اور ایسا ظلم ہوا کہ جب وہ نماز پڑھتی تھیں تو ایک ہاتھ پسلی پہ ہوتا تھا اور ایک ہاتھ دیوار پہ ہوتا تھا۔ کس طریقے سے وہ ایام گزارے ہوں گے، وہ دن گزارے ہوں گے بعد رسول، کیسے چکی چلائی ہوگی، کیسے بچوں کے لباس دھوئے ہوں گے۔ ہاں عزیزوں، سارے گھر کے کام کو انجام دے رہی ہیں۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب سیدہ اسماء بنت امیس سے وصیت کر رہی ہیں کہ دیکھو کہ جب تک میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز کو سنتے رہنا تو سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، جب تسبیح و تحلیل کی آواز رک جائے تو سمجھ لینا کہ فاطمہ اب اس دنیا میں نہ رہی۔ ایک ایک سے وصیت کر رہی ہے۔ علی سے وصیت کیا، اے علی جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو آپ میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، اگر بچوں سے کوئی ایسی خطا ہو جائے تو انہیں معاف کر دیجیے گا۔ اے علی جب قبر پہ آئیے گا تو خاموش نہ بیٹھیے گا بلکہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیے گا، مجھے قرآن کی تلاوت کی آواز بہت پسند ہے۔ ہاں عزیزوں، اسی طریقے سے سیدہ وصیت کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے جناب زینب کو بلایا۔ جناب زینب کی عمر ابھی صرف 5 یا 6 سال کی عمر ہے۔ جناب زینب کو بلایا اور کہا، اے زینب، اے میرے لال، ذرا اس صندوق کو اٹھانا۔ ہاں عزیزوں، یہاں پہ ہم فکر کر سکتے ہیں کبھی 5-6 سال کی عمر ہے، سیدہ جناب زینب سے کیوں کہہ رہی ہیں صندوق کو اٹھاؤ؟ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ کیونکہ سیدہ کی پسلیاں شکستہ ہے، سیدہ کا پہلو شکستہ ہے، اس لیے سیدہ زینب سے کہہ رہی ہے، اے میرے لال ذرا صندوق کو اٹھانا۔ جناب زینب نے صندوق کو بلند کیا، صندوق کو اپنی مادر گرامی کے سامنے رکھا، صندوق کو کھولا، ایک کفن نکالا، کہا، اے زینب، اے زینب یہ صندوق ہے اور دیکھو اس میں کچھ کفن رکھے ہیں، یہ کفن علی کے لیے ہے، میں تو نہ رہوں گی، تم رہو گی، تم رہو گی، یہ کفن علی کو دے دینا، یہ کفن علی کو میری طرف سے دے دینا۔ عزیزوں، اس کے بعد ایک دوسرا کفن نکالا، کہا دیکھو یہ میرا کفن ہے، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے یہ کفن پہنا دینا۔ عزیزوں، اس کے بعد تیسرا کفن نکالا، کہا یہ حسن کے لیے ہے، یہ میرے حسن کے لیے ہے، میں اس دنیا میں تو نہ رہوں گی، اے زینب، اے زینب تم رہو گی، اس کفن کو حسن کو دے دینا۔ اب اس کے بعد کبھی جناب زینب صندوق کی طرف دیکھتی ہے، کبھی زہرا کی طرف دیکھتی ہے، کیا دیکھا؟ صندوق خالی ہے۔ کہا اماں بھیا حسین کا کفن کہاں ہے؟ کہ اے زینب، اے زینب میرا حسین کربلا کا میدان ہوگا، بے گور و کفن ہوگا۔ اے زینب جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے نا تو اس کے گلو کا بوسہ لے لینا۔ آزاداروں
سیدہ وصیت کر رہی ہیں، وصیت کر چکی اور اس حجرے میں گئی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ اسماء کہتی ہیں کہ تسبیح و تحلیل کی آواز آنا بند ہو گئی، میں گھبرا گئی، میں پریشان و مضطرب ہوئی، کیا دیکھا دو بچے آ رہے ہیں، کہا ہے بچوں آؤ تم کھانا کھا لو، کہا ایسا اسماء کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ میں نے کبھی اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ الغرض حسنین کو اطلاع دی گئی کہ ان کی ماں دنیا میں نہ رہی، علی مسجد میں تشریف فرما تھے، حسنین دوڑتے ہوئے گئے، کہا یا بتا قد مات امنا، اے بابا ہماری ماں اس دنیا میں نہ رہی، آزاداروں کیسی محبت تھی بچوں کی، اللہ اللہ۔ جیسے ہی علی نے یہ سنا کہ فاطمہ دنیا میں نہ رہی، یہی روایت نے لکھا کہ علی منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ ہاں عزیزو، اس کے بعد علی گھٹنیوں چلنے لگے۔ ایسا موقع کب آتا ہے؟ ایسا موقع اس وقت آتا ہے کہ جب انسان کے جسم سے پوری طاقت ختم ہو جائے۔ ہم نے کربلا میں یہی دیکھا ہے کہ جب علی اکبر نے آواز دی یا بتا علیک منی السلام، اے بابا میرا آخری سلام قبول ہو، جیسے ہی امام حسین نے علی اکبر کی اس آواز کو سنا تھا نا، تو حسین زمین پہ منہ کے بل گرے اور اس کے بعد گھٹنیوں چلنے لگے۔ علی در پہ آئے، اور آنے کے بعد کیا دیکھا؟ سیدہ اس دنیا میں نہ رہی۔ اللہ اللہ، غسل و کفن دیا گیا، غسل و کفن دینے کے بعد بچوں کو بلایا گیا، کسی کی ماں سے، کسی کی سر سے اس کی ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ کون ماں جو اپنے بچوں کو اتنا چاہتی ہو؟ ہم نے دنیا میں کہیں اور کسی کی ایسی محبت نہیں دیکھی۔ ہر ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، لیکن اس وقت تک اس کی محبت نظر آتی ہے جب تک اس کی ماں زندہ ہو۔ لیکن یہاں پر ایک عجیب منظر نظر آیا جب سیدہ کو کفن دے دیا گیا اور آواز دی گئی اے بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ بچے آئے، ماں کا آخری دیدار کر رہے ہیں، یہی کہا گیا۔ ایک گوشے میں حسین تشریف فرما تھے، ایک جملہ کہا اے مادر گرامی، آپ کے جانے کے بعد ہم یتیم ہو گئے، جب نانا سے ملیے گا تو میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا نانا حسین یتیم ہو گیا۔ اے مادر گرامی، جب میں آتا تھا تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیتی تھی، آج حسین تنہا کھڑا ہے، کیا آپ اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلائیے گا؟ یہ کہنا تھا کہ بندے کفن ٹوٹا، دو ہاتھ بلند ہوئے، اے میرے لال آ میرے سینے سے لگ جا۔ عزیزوں، یہ ایک ماں کی محبت تھی، لیکن یہ محبت صرف یہیں تک باقی نہیں تھی۔ ہم نے یہ دیکھا کربلا کے میدان میں جب امام حسین پر حملے ہو رہے تھے، کوئی تلوار سے مار رہا تھا، کوئی نیزے سے مار رہا تھا، جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتھر سے اذیت کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ عاطف غیظبی کی آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، ایک نشیب کی طرف آئے، نشیب کی طرف آنا تھا کہ چاروں طرف فوج اشقیاء نے گھیرا، فوج اشقیاء نے گھیرا۔ ایسا ظلم ہوا جو اشقیاء دور تھے وہ قریب آ گئے اور قریب سے حسین پہ تیر مار رہے تھے۔ حسین سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زین سے جب زمین پہ آ رہے تھے تو وہاں دکھیاری ماں موجود تھی۔ اے میرے لال حسین آ میری آغوش میں آ جا۔ اللہ